تذکرے آپ کے جہاں ہوں گے، نور کے سلسلے وہاں ہوں گے، آج سب مل کے ان کا ذکر کریں، کل خدا جانے ہم کہاں ہوں گے، کل خدا جانے ہم کہاں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیج نمبر 9، اسلام کی تبلیغ کا آغاز۔ آپ سب جانتے ہیں یہ ہماری تیسری کلاس ہے سیرت النبی کمپٹیشن پارٹیسپیٹ کرنے والے تمام اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اسلام کی تبلیغ کا آغاز، اللہ کے نبی کی ایکٹیویٹیز یہاں سے شروع ہو گئی۔ جوان ہوئے اللہ کے نبی، بچپن گزر گیا، نبوت بھی مل گئی، ذمہ داری دے دی گئی، اور رسپانسبلٹی اللہ کے نبی کی شروع ہو گئی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا کام کیا وہ بتایا جا رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد، نبی بننے کے بعد توحید اور رسالت، توحید اللہ ایک ہے، توحید کا مطلب اللہ ایک ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا توحید کا مطلب کیا ہے؟ رسالت، اللہ کے نبی رسول ہیں۔ توحید و رسالت کی دعوت دینی شروع کی۔ دعوت دینی مطلب کھانے کی دعوت نہیں، دعوت دینی مطلب بولنا شروع کیا، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اسپیچ دیا، گائیڈنس کیا۔ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے بتایا، اور میں اللہ کا رسول ہوں، I am a messenger of the Allah or the God، یہ بتایا۔ دعوت دینی شروع کر دی کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عورتوں میں سب سے پہلے دعوت سب کو دی اللہ کے نبی نے، فیملی ممبرز کو، ریلیٹیو کو، پڑوسیوں کو، نیبرز کو، محلے والوں کو، سب کو دعوت دی۔ تو سب سے پہلے عورتوں میں، لیڈیز میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کون ہے آپ بتائیے کمنٹس میں، خدیجہ کون ہے آپ بتائیے، ہم کو بھی پتا چلے کہ آپ کون کون کلاس کو سن رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے، اب مردوں میں سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اسلام لائے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، جن کو اللہ کے نبی نے بعد میں کہا کہ مولا، ان کنت مولاہ فعلی مولاہ، مولا، اللہ کے نبی نے ان کو مولا کہا، اسی لیے حضرت علی کا لقب کیا ہے؟ مولا کائنات، مولا علی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ ملک عرب کے اس کفر و شرک کے ماحول میں، کفر و شرک، کافروں کا ماحول، سارے کلچر پورا کفر کا تھا، اللہ کا انکار کرتے تھے سب، شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے، اللہ بھی ہے، فلاں بت بھی ہے، فلاں اسٹیچو بھی ہے، فلاں وہ بھی ہے، اس طریقے سے شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے اور اللہ کا انکار کرتے تھے، اسے کہتے ہیں کفر و شرک۔ کہ اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں لوگوں کو ایک ایک کر کے اسلام کی دعوت دی۔ اس طرح تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا، اس طرح تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا۔ اسلام کی دعوت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک چھپ کر دعوت اسلام کا کام کرتے رہے۔ چھپنا کیوں پڑا؟ کیونکہ اس وقت کفر و شرک کا ماحول تھا، چھپ کے دیتے تھے، سمجھاتے تھے لوگوں کو، کیونکہ حق بات بولنے والے کو لوگ تکلیف دیتے تھے اسلام کے خلاف۔ چھپ کر 3 سال تک اللہ کے نبی نے اسلام کا کام کیا کرتے رہے۔ اس عرصے میں مطلب اس پیریڈ میں، اس وقت میں، اس ڈیوریشن میں تقریباً کا مطلب تقریباً نیئرلی، قریباً نیئرلی، جیسے ہم بولتے تقریباً بہت سارے لوگ آئے، تقریباً لوگ آئیں گے تھے وہاں پہ، تقریباً لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے، بہت سارے لوگ، 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کتنے سال میں؟ 3 ایئرس، 40 لوگ، 40 آدمی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب کھلا اسلام کی دعوت دو،
نبی وہی کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ آرڈر دیتے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے قریب صفا پہاڑی پر، صفا پہاڑی مطلب صفا ایک پہاڑ کا نام ہے، صفا مروہ جو ہم دوڑتے حج کے موقع پہ جاتے تو دوڑتے صفا مروہ پہاڑیوں کے پاس. پہاڑی مطلب پہاڑ، ماؤنٹس. صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے تمام قبیلوں کو آواز دی. قریش اللہ کے نبی کے خود فیملی ممبرس، ان کے قبیلے تھے، ایک دو تین چار ممبرس ہوں گے. ایک دادا کا نام عبد المطلب تھا تو ان کا ایک قبیلہ، ان کا نام ابو طالب، ان کا ایک قبیلہ، ایسا ان کا ایک پورا خاندان، کنبہ، جوائنٹ فیملی. تو ان تمام قریش کے مختلف تمام قبیلوں کو آواز دی، سب آ گئے اور سب کو جمع کر کے اللہ کا یہ پیغام ان تک پہنچا دیا کہ اے لوگو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی نبوت کا کھلم کھلا اعلان فرما دیا، اناؤنس کر دیا، سب کو بول دیا. کیا بول دیا؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب یہاں سے سٹارٹ ہو گئے، اللہ کے نبی سب کو کھلم کھلا بولنا شروع کر دیے. پیج نمبر 10، ہجرت حبشہ. حبشہ، حبشہ مانے اس طرف، ایجپٹ کی طرف، حبشہ کی ہجرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا جی چاہے ملک حبشہ، ابیسینیا، ناؤ ایتھوپیا، اب اس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے، ایتھوپیا، چلے جائے. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا جس کو چاہے جاؤ وہاں پر، اسلام اور مسلمانوں پہ قائم رہو، اسلام پر، اللہ کے دین پر جمے رہو، کیونکہ ہم پر ظلم ہو رہا. تو اللہ کے نبی نے ہجرت کا مطلب، ہجرت دیکھو آپ لیسن ہے، ہجرت حبشہ. ہجرت کا مطلب کیا ہے پوچھیں گے. ہجرت کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دین کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے اللہ کے حکم سے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو چلے جانا، بارڈر کراس کر دینا، دوسرے ملک کا ویزا پاسپورٹ لینا، وہیں رہ جانا گرین کارڈ بنا کے. اس کو کہتے ہیں ہجرت. کس کے لیے؟ جاب کے لیے نہیں، فیملی کے لیے نہیں، اس کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے ہجرت کرنا. ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے کو ہجرت کہتے ہیں. تم میں سے جو چاہے حبشے کی طرف چلے جائے، ایتھوپیا چلے جائے. یہ سن کر چند مسلمان مرد اور عورتیں ملک حبشہ چلے گئے. وہاں کا بادشاہ نجاشی اس کا نام تھا. نجاشی بہت نیک دل تھا، وہ مسلمانوں سے محبت کرنے لگا، اچھے اخلاق والا بادشاہ تھا، نفرت نہیں کرتا تھا. مسلمان وہاں اطمینان سے رہنے لگے. جب دشمنوں کو اس کی خبر ہوئی، یعنی مکے والوں کو خبر ہوئی، تو وہ برداشت نہ کر سکے اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر مسلمانوں کی شکایت کی. نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا تو اس کے جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ تقریر کی. اب بادشاہ بھی انکوائری کے لیے بلایا. ارے بھی بلاؤ. مکے والے آ کے کیا بولے؟ ہمارے چند نوجوان بچے بھاگ کے آپ کے پاس آ گئے، گڑبڑ کر رہے، مکے میں نہ گڑبڑ کر رہے تھے، یہاں بھی گڑبڑ کریں گے، ہمارے کو حوالے کر دو، ہم لے کے چلے جاتے. بادشاہ بولا نہیں، جب تک میں انکوائری نہیں کروں گا چھوڑتا نہیں، یہ میرے مہمان ہیں مسلمان، دوسرے ملک میں ہو رہی بات یہ. تو بادشاہ نے بلایا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جو مسلمان ہو کر وہاں چلے گئے تھے حبشہ، ایتھوپیا. تو وہ مسلمانوں نے کہا کہ آپ کچھ ان کو بتائیے، بادشاہ کو جواب دیجیے. اب حضرت جعفر نے تقریر کی، اے بادشاہ، ہم پہلے بالکل جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، یعنی ڈیڈ جو گندا سڑا ہوا غذا ہوتی تھی، مردہ، جس کو ذبح نہیں کرتے تھے، مر جاتا تھا، پڑیا سڑ جاتا تھا، وہ کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے لیے ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں سارے برے کاموں سے روک دیا اور ایک اللہ کی طرف بلایا.
ہم اس پر ایمان لائے جس کی وجہ سے مکہ والے ہمارے دشمن ہو گئے۔ بادشاہ نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ تم یہاں امن کے ساتھ رہو، اور کفار مکہ کو وہاں سے نکلوا دیا۔ سیدھا مکے والوں کو بول دیا چلے جاؤ، یہ لوگ صحیح ہے، یہ لوگ اچھے ہیں، ان کی بات میں بہت سچائی ہے، یہ لوگ جو بول رہے ہیں وہ بات صحیح ہے۔ کیا کہا؟ ارے بھائی ہم دیوانے تھے، پاگل تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ آدمی آئے، محمد الرسول اللہ ہمارے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ہم کو اچھی اچھی باتیں بتائی۔ یہ سیرت کیوں پڑھائی جا رہی؟ اسی لیے تاکہ آپ بھی اچھی اچھی باتیں سیکھ لیں۔ اب تک کیا ہوا؟ اب تک ہم نے سائنٹسٹ کو پڑھا، اب تک ہم نے بکس پڑھے، اب تک ہم نے میتھس، فزکس، سوشل سائنس، جنرل نالج، EVS سب پڑھ لیا، لیکن اللہ کے نبی کو نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے ہمیں ابھی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آیا۔ اس زندگی گزارنے کے طریقے کو سیکھنے کے لیے سیرت پڑھائی جائے۔ حضرت جعفر کے اس تقریر سے، اسپیچ سے مسلمان وہاں پر پھر سے اچھے طریقے سے رہنے لگے۔ اب مکے والے چلے گئے، وہاں جانے کے بعد مکے والوں نے وہاں کے جتنے مسلمان تھے ان سب کو اب ستانا شروع کیا۔ مسلمانوں کا بائیکاٹ، کھانا پینا، جانا آنا بانا سب بند کر دیا مسلمانوں۔ اور کیا کیا؟ مسلمانوں کو پورے گھروں میں ان کے نظر بند کر دیا، باہر نہیں نکلنا ہے، لوگ بات نہیں کرنا ان سے، کوئی بھی مسلمانوں سے بات نہیں کرنا، کھانا نہیں دینا، پانی نہیں دینا، بزنس نہیں کرنا، کوئی رشتہ داری ختم۔ اچھے اچھے خاندان کے لوگ بھی اس میں سب تیار ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا، روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا۔ دشمنوں کو بہت فکر ہوئی اور انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، اور شیب ابی طالب میں، شعب کے معنی گھاٹی کو کہتے ہیں، گھاٹی، جیسے کل آیا تھا گفا، غار حرا گفا، لیکن یہ کیا ہے؟ گھاٹی کا مطلب ایک پہاڑ ہے، دوسرا پہاڑ ہے، بیچ میں جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ گھاٹی ہے، ایک پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کے نیچے۔ اور مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں کیا کر دیا؟ مجبور ہو کر رہنا پڑا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس گھاٹی میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ تھا، بوڑھے بچے عورتیں سب بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے تھے۔ مسلمان 3 سال تک اس حالت میں گھاٹی میں بند رہے، گھاٹی میں، اسی گھاٹی میں۔ اطراف سے کیا کرے؟ وہ لوگ مسلمان ایک ساتھ جمع ہو گئے، کیا کریں گے؟ پریشان ہے سب، چلو مل کے جائیں گے، کہیں پہ رہیں گے، تو مکے سے تھوڑی دور پہ جا کے رہنا شروع کرے۔ وہاں کا کیا کرے؟ راستہ بند کر دیے مسلمانوں کا، کوئی آنا نہیں جانا نہیں، اندر ہی۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک بغیر بھوک پیاس کے، جو تھا چھوٹا موٹا وہ کھا لیتے تھے، رہ ایک کھجور کھا لیے، تھوڑا پانی پی لیے، ایک کھجور کھا لیے، پانی پی لیے، ایسے ہی ہوتے ہوتے کتنوں کی طبیعتیں خراب ہو گئی، کتنے لوگ مر گئے، کتنے بچے تڑپ تڑپ کے چیخنے رونے چلانے لگے، اس کی لمبی تفصیل ہے۔ یہ مکے میں ظلم ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو قبول کر لیے تھے۔ اب آگے دیکھیے، غم کا سال، گھاٹی سے نجات پانے کے کچھ ہی عرصے بعد نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابھی چاچا کا غم تازہ ہی نہ تھا کہ وفادار و جانثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ وفات ہو گئی، وفات ہو گئی مطلب ان کا انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی۔ غم ہلکا نہ ہوا تھا، مطلب غم، سٹریس، تکلیف۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، چچا چلے گئے، چاچا ہی پالتے تھے، اللہ کے نبی گئے تو پپا کا انتقال ہو گیا، مما بھی چلے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چچا دادا سب محروم ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے وائف تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا، بہت غم ہوا، سیڈ، اللہ کے نبی سیڈ ہو گئے، پہنچا اور غم برداشت کرنا پڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، اناؤنس کیا،
اپنے دل میں سوچ لیا کہ تو میرے لیے غم کا سال، اس میں میرے چچا چلے گئے، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اب قریش کو کھلم کھلا ستانے کا موقع مل گیا۔ اچھا پہلے تو ابو طالب کا لحاظ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے خاطر کچھ دبے رہتے تھے۔ پہلے کیا کرتے تھے، ارے اللہ کے نبی کی وائف کا پورا ریلیشن ہے، بڑا خاندان ہے، ہم اللہ کے نبی کو تکلیف دیے تو مسئلہ ہو جائے گا، اور ہم ستائے تو ابو طالب بھی آتے بچانے کے لیے، اس لیے چھوڑے رہو۔ اب دونوں بھی چلے گئے تو اب تو بالکل اللہ کے نبی اکیلے ہو گئے، لیکن اب میدان صاف تھا، لہذا مشرکین مکہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، مکے کے لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستانا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، اللہ کے نبی کے اوپر لوگ کچرا ڈالتے، اللہ کے نبی کو تانے دیتے، اللہ کے نبی کو ڈھکیلتے، اللہ کے نبی سے بدتمیزی کرتے، جو منہ کو آیا جو چاہے وہ کرنا شروع کر دے اللہ کے نبی کے ساتھ برائی۔ کیوں ہو رہا؟ دین کے واسطے، اللہ کے نبی اسلام پھیلا رہے، محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو سچا راستہ بتا رہے، اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ تکلیفیں پہنچ رہی۔ اب کیا ہوا اس کے بعد؟ طائف کا سفر۔ طائف ایک جگہ کا نام ہے، ولیج، سفر کا مطلب جرنی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی یہ حالت دیکھ کر طائف کا سفر کا ارادہ فرمایا۔ طائف مکہ کے قریب ایک شہر کا نام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے رئیسوں اور سرداروں کو دین حق کی دعوت دی اور اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی دعوت حق کو قبول نہیں کیا۔ دعوت حق کا مطلب سچی بات کی دعوت۔ اللہ کے نبی طائف گئے، وہاں دیکھا کتنے بڑے بڑے سردار لوگ ہیں، پہلے ان سے مل لوں گا، جب وہ خوش ہو جائیں گے اور بات قبول کر لیں گے، سچی بات کو مان لیں گے تو پھر سب کو دوں گا دعوت۔ جا کر بڑے بڑے سرداروں سے بات کی تو سردار کہنے لگے، اچھا تم کو ہی نبی بنا کر بھیجے، اللہ تعالیٰ کو دوسرا کوئی نہیں ملا، تم جھوٹ بول رہے، تم ایسے ہے ویسے ہے۔ بہرحال اکیلے آدمی کو دیکھ کے وہ لوگ اٹھے سیدھے تانے دینے شروع کیے، لیکن اللہ کے نبی ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، اللہ کے نبی ڈرے نہیں، سہمے نہیں۔ اللہ کے نبی بولے میں جب اللہ کی دعوت دے رہا ہوں تو کسی سے نہیں ڈروں گا، حق بات کے لیے کسی سے نہیں ڈروں گا۔ جا کے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، لوگوں کے پاس گئے تو جب اللہ کے نبی لوگوں کو سمجھانے گئے تو اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ بازار کے شریروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، بچوں کو لگا دیا، جاؤ ان کو ستاؤ، ان کو مارو، ان کو رکھ لو۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور پتھر مارتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں شوز خون سے بھر گئی، جوتیاں خون سے بھر گئے، اللہ کے نبی یہ جوتیاں کیا ہو گئے؟ خون سے بھر گئے۔ اسی بے کسی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ایک فرشتہ نظر آیا، ان سے پوچھا یا رسول اللہ، اس نے پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید ان کی نسل میں کوئی اللہ کا ماننے والا پیدا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرما رہے فرشتہ آ گیا، اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے کہ پورے طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ڈال کے ہم گرینڈ کر دیتے، پورے لوگ مر جاتے، آپ کو جو ستائے، آپ کو جو پتھر مارے، ہم کیا کرتے ان کو تکلیفیں دے کر۔ فرشتے آ گئے اللہ کے نبی کی مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے، فرشتے آ کے ہیلپ کرنے لگے، پوچھنے لگے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اینجلس آئے اور پوچھنے لگے اللہ کے نبی آپ بولیے، خالی آرڈر دیجیے، ہم ماریں گے ان کو جا کے۔ اللہ کے نبی بولے نہیں، ان کو تم مار دیے تو ان کے بعد جو اولاد آئیں گی، ان کے جو جنریشن رہیں گے وہ میری بات نہیں سنیں گے، پھر اس لیے کیا کرو ان کو چھوڑ دو۔ جنہوں نے پتھر برسائے اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا، ان پر پھول برسائے، گالیاں جس نے دی اس کو تحفے دیے، زخم جس کے لگے زخم اس کے سیے، عافیت کی دعا مانگی سب کے لیے، کی جفا جس نے بدلے وفا سے دیے، جس نے سب کو پلایا محبت کا جام،
اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ سب کو بولا کہ میں تم کو معاف کر دیتا ہوں، اور فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں تمام جہانوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں تو رحم کرنے آیا، میں مارنے تھوڑی آیا، میں کچلنے تھوڑی آیا۔ میں فرشتوں کو حکم دیا تو سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، پھر میں تو رحم کرنے والا ہوں، میں رحم کروں گا۔ یہ ہو گیا معراج، طائف کا سفر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ تشریف لائے اور مکے میں پھر تبلیغ کرنے لگے۔ مسلسل تکلیفوں کے بعد اللہ کی طرف سے آپ پر ایک انعام ہوا اور معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ وائف کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کے چچا کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، طائف میں گئے، وہاں پر تکلیفیں ہوئی۔ یہ سب چیزوں سے اللہ کے نبی کے دل کو بہت تکلیف ہوئی، اللہ کے نبی ایموشنل ہو گئے، سیڈ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے اے حبیب آئیے، ہم آپ کو آسمانوں پہ لے جاتے، ہم آپ کو سیر کراتے، گھماتے، ذرا آپ کو فریش کر دیتے۔ تو چلیے پھر ہمارے ساتھ۔ اللہ کے اللہ نے کیا کیا؟ آسمانوں پہ بلایا، جنت کی سیر کرائی۔ اللہ کے نبی نے اپنے سر کے آنکھوں سے جنت کو دیکھا، وہاں کے باغ، وہاں کے سونے چاندی کے محل، اور وہاں کے فروٹ، وہاں کے نہر، وہاں کے باغات، وہاں کے محلات۔ اللہ اکبر، جنت کو دیکھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں ڈیٹیل دیا، آپ پڑھیے کبھی۔ نبوت کے 10 سال گزر چکے تھے۔ ایک رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی، اللہ کے نبی کے پھوپھیزاد ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، گیبریل آئے اور معراج کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک تیز رفتار سواری پیش کی جس کا نام براق تھا۔ سواری، جرنی، آسمان سے ایک گھوڑا آیا، جنت کا گھوڑا، جو گھوڑے کے جیسا تھا، اس کو پر لگے ہوئے تھے۔ وہ دوڑتا تھا، کیسا دوڑتا تھا؟ جہاں انسان کی نظر اینڈ ہوتی تھی، انسان کی نظر اینڈ ہوتی تھی، وہاں اس کا ایک پیر پڑتا تھا، ایک جمپ اس کا اتنا لانگ تھا۔ ایسا تیز دوڑنے والا جانور براق آیا، اس کا نام براق تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس یعنی قبلہ اول، سیریا میں جو مسجد فلسطین ہے، غزہ میں آپ دیکھ رہے یوٹیوب پہ، اس پہ بہت سارے آتے ہیں۔ غزہ میں لڑائی ہو رہی ہے، غزہ پہ اسرائیل یہودی کرسچن قبضہ کرنا چاہ رہے، جو گولڈن کلر کا گنبد رہتا، یروشلم اسرائیل کا، اس پر قبضہ ہے۔ اس کی طرف پہلے مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پہلے، اب جو ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، پہلے مسلمان یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی طرف سے قبلہ بدل کے ادھر کر دیا، مکے کی طرف۔ تو مسجد اقصیٰ کو فرشتے لے گئے، براق لے گیا، وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر کیا اور جنت اور جہنم کو دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، ہیل، پیراڈائز اور ہیل دونوں کو دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے، وہاں آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سواری پر واپس مکہ تشریف لائے۔ آسمانوں پہ گئے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، مسجد اقصیٰ میں اترے، نماز پڑھائی، سارے نبی جمع ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پورے نبی جتنے قرآن میں جتنوں کے نام ہے وہ سب جمع ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے ان کو نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی سب سے آگے، ہمارے نبی سب سے بڑے، سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ۔ پھر واپس اللہ کے پاس گئے، اللہ سے بات کی، کیا بات کی؟ التحیات للہ الصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ اللہ تعالیٰ سلام کر رہے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کو اللہ سلام کر رہے، اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات چیت ہو رہی ہے، اس کو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں نا، التحیات کا مطلب ہی جو ہے اللہ کے نبی اور اللہ دونوں کمیونیکیشن، بات کر رہے ہیں۔ یہ دونوں بات کیے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو تحفہ دیا، اے نبی لیجئے، تحفہ لیجئے۔ کیا تحفہ؟ 5 ٹائم پریئر، نماز، 5 نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ اللہ کا تحفہ ہے جو مسلمانوں کو ملا، اور 5 نمازیں لے کر اللہ کے نبی خوش ہو کے واپس آئے۔
خوش ہو کر واپس آئے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اب ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم. کمنٹس میں بتائیے.